أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم۔ ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کرے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ جنت کے قریب ہونے کے، جہنم سے دور ہونے کے کئی ایک راستے موجود ہیں جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نفلی روزہ رکھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتے ہیں، جو خندق اتنی بڑی ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ زمین سے لے کر کما بین السماء والارض، زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ تو 500 سال کی مسافت اللہ رب العالمین ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں، یعنی اللہ روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کرتے۔ تو جو نفلی روزے ہیں ان میں ایک روزہ یوم عرفہ کا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر امید ہے، ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ رب العالمین اس سے 2 سالوں کے گناہ معاف کرے۔ ایک سال گزشتہ اور ایک جو آنے والا آئندہ سال ہے، اللہ رب العالمین 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے، جو جس ملک میں موجود ہوگا وہ اپنے ملک کے حساب سے، ملک کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا۔ 9 ذوالحجہ۔ پاکستان والے اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، بیان کرتے ہیں، یہ لمبا واقعہ ہے کہ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قریب رحمہ اللہ کو بھیجا شام کے اندر۔ وہ ملک شام میں جاتے ہیں، وہاں پر کام کیا، کچھ دن گزارے، وہ واپس آتے ہیں مدینہ میں، تو ملاقات ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بتائیے تم نے رمضان کا چاند کب دیکھا تھا؟ کہا ہم نے جمعے کی رات دیکھا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تم نے شام کے اندر جو رمضان کا چاند ہے وہ دیکھا جمعے کی رات، اور ہم نے رمضان کا چاند مدینے میں دیکھا ہے ہفتے کی رات، ہم اس کے مطابق اپنے روزے رکھیں گے۔ تو حضرت قریب نے کہا، اے عبداللہ بن عباس، کیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر ہے، کیا ان کی رؤیت پر، ان کے چاند دیکھنے پر اعتبار نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کو حکم دیا
کہ مدینے والے مدینے کے اعتبار سے، شام والے شام کے اعتبار سے، یعنی ہر مطلع والے اپنے مطلع کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، تو پاکستان والے جو ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے جو 9 ذو الحجہ ہوگا اس دن روزہ رکھیں گے۔ اس سے اللہ رب العالمین 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سال جو ہے وہ روزہ جمعے کے دن آ رہا ہے، بڑا جمعے کا دن قیمتی دن ہے، اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ پھر اگلا دن ہمارا عید کا ہوگا، 2 عیدیں ہماری اکٹھی ہو گئی ہیں، تو ہم نے اس عید کے اندر مزید چاشنی پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی روزہ رکھنا ہے، ضرور رکھنا ہے۔ مشقت ہوگی، مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر یہ آج ہمیں گرمی لگے گی تو یہ جہنم کی گرمی سے ہمیں ضرور بچائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔